السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهجرة تهدم ما كان قبلها وكما قال عليه السلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت کی ہے. آخری غزوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک ہوئے وہ غزوہ تبوک تھا. سن 9 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا. اس سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان کا پس منظر یہ تھا کہ غزوہ خیبر میں یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، غزوہ احد میں، بدر میں، خندق میں عرب قبائل اہل مکہ کے ساتھ مقابلہ ہے، اور غزوہ حنین میں قریش کے بعد جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا حوازن، قبیلہ حوازن والوں کے ساتھ مقابلہ تھا. تو بہت سے جو مقابلے ہوئے وہ عرب کی دنیا کے باسیوں کے ساتھ ہی تھے، لیکن غزوہ تبوک میں جو مقابلہ تھا وہ عرب دنیا سے باہر رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر قیصر روم کے گورنر شرحبیل کے پاس بھیجا کہ اس کو جا کے ایمان کی دعوت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اس کی دعوت دیں. شرحبیل نے انتہائی بدبختی کا مظاہرہ کیا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو العیاذ باللہ بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. حالانکہ قاصد کا قتل کرنا کسی کے نزدیک بھی روا نہیں ہے. قاصد تو قاصد ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا تکبر تھا کہ مکہ کے رہنے والا، مدینہ کے رہنے والا، اس نے قاصد بنا کر ایک شخص کو میرے پاس بھیجا کہ میں اس کی بات مان لوں، میں اس پر ایمان لے آؤں. اس نے اپنے اس گھمنڈ میں، غرور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. اس کے اندر اتنا غرور تھا. یہ تو قیصر روم کا گورنر تھا. قیصر روم کے اندر کتنا تکبر ہوگا. قیصر روم حال ہی میں ایرانیوں کو شکست دے کے فارغ ہوا تھا. اس زمانے میں 2 بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں، رومی اور ایرانی. قیصر روم ایرانیوں کو شکست دے کے ان کو زیر و زبر کر کے ابھی فارغ ہوا تھا. اس کے پاس ایک بہت منظم فوج تھی، بہت بڑی، دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، اسلحہ تھا، اور اس کو اپنی ذات پہ بھروسہ تھا، اعتماد تھا. جب اس کو پتہ لگا کہ عرب قبائل آپس میں مل کے مجتمع ہو رہے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں، اس نے کہا باقی طاقتوں کو تو میں نے کچل دیا، اس سے پہلے کہ یہ لوگ سر اٹھائیں میں ان پر بھی حملہ آور ہوتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ قیصر روم وہ مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کی سوچ رہا ہے، مدینہ کی طرف آنا چاہتا ہے اور آ کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جہاد کی بجائے اقدامی جہاد کی وہ ترجیح دی
اور آگے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھایا اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں مدینہ منورہ سے نکل کر کیسر روم کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا، وہ زمانہ ہر اعتبار سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بہت مشقت والا تھا۔ ایک تو گرمی اتنی تھی کہ زمین گویا توا بنی ہوئی تھی اور آسمان سے آگ برستی تھی، اور اتنی گرمی اور 700 میل کا سفر اتنی گرمی کے اندر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو نکلنے کا حکم دے دیا، اور سواریوں کی اتنی کمی ہے، سواریوں کے بغیر تو سفر ہو نہیں سکتا، 700 میل کا سفر۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو باغات ہیں وہ کھجوریں پکی کھڑی ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ذریعہ معاش وہ کھجوروں کے باغات ہی تو تھے مدینہ والوں کے۔ تو ان کو ایک طرف یہ خیال آتا ہے کہ موسم اتنا سخت ہے اور اتنا مشقت والا سفر ہے، اور پھر مقابلہ بھی کیسر روم کے ساتھ ہے، اور دوسری طرف ان کو اپنے باغات کا بھی خیال آتا ہے کہ ہمارے باغات اگر ہم چلے جائیں گے اور سب کو نکلنے کا حکم ہے تو ہمارا تو سارے کا سارا پورے سال کا رزق گویا ہمیں ان باغات سے حاصل ہوتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو بہت سخت مجاہدہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ کی محبت دلوں میں اس طرح رچی بسی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے لشکر کے لیے چندے کا اعلان فرما دیا۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے پیش کیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا کل سامان لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، حضرت عمر سے پوچھا تھا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ میرا سامان زیادہ ہے، ان دنوں ان کا کاروبار بڑا چمک رہا تھا، انہوں نے کہا میرا سامان زیادہ ہے، میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو، یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا ہوں، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، سب لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے اس لشکر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو جتنا تعاون کر سکتا تھا انہوں نے اتنا تعاون کیا۔ مسجد نبوی کے صحن کے اندر مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، راشن اور غلے کے انبار اور کھجوروں کے ڈھیر لگا ہوا ہے، بہت بڑا ڈھیر۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے غریب صحابی تھے، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے، اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ ہوگا، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے ایک یہودی کے باغ کے اندر جاتے ہیں اور جا کے اس کو کہتے ہیں کہ جی میں تمہارے باغ کو تمہارے کنویں سے پانی نکال نکال کر سیراب کرتا ہوں اور تو اس کی مجھے اجرت دے دینا۔ یہودی کہتا ہے ٹھیک ہے میرا کام بھی آسان ہو جائے گا، تم میرے باغ کو پانی دے دو۔ ساری رات اللہ کا یہ بندہ ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر اس کے سارے باغ کو سیراب کرتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو 4 سیر کھجوریں ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بطور اجرت دیتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی بڑی غربت ہے، 2 سیر کھجوریں وہ اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں، اور 2 سیر کھجوریں وہ جب لے کے مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں تو مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچ کے دیکھتے ہیں
माशाअल्लाह यहाँ तो अंबार लगे हुए हैं, इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है। ये छोटी सी खजूरों की पोटली, इसकी इतने बड़े ढेर के सामने क्या हैसियत है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें इस सहाबी के ऊपर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे के तासुरात को फौरन पढ़ लेते हैं, पहचान लेते हैं। गरीबों का आका, मिस्कीनों का आका, मजदूरों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अकील को बुलाते हैं और अबू अकील की फरमाते क्या लेके आए हो या रसूल अल्लाह। सारी रात यहूदी के कुएं से पानी निकाल के उसके बाग को सैराब करके थोड़ी सी खजूरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपील पर लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये खजूरें सारी की सारी खजूरों के ऊपर फैला दो, ये नहीं कि किसी एक कोने पे रख दो। ये पैगाम दिया कि ये बड़ी मुबारक खजूरें हैं, ये अल्लाह के लिए ली गई हैं, बड़ी मुबारक खजूरें हैं। उन खजूरों को सारे गले के ऊपर सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम यूं फैला देते हैं। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारे पास सवारी नहीं है। बहुत सके सवारी का इंतजाम हो चुका था और बाद ऐसे थे जिनकी सवारी का इंतजाम नहीं हुआ था। 7 सहाबा उनका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अर्ज किया रसूल अल्लाह हमारे पास सवारी का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ, हम आपकी दावत में लब्बैक कहना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी सवारियां थी खत्म हो गई, सारी तकसीम हो गई, तुम्हें मैं सवारी नहीं दे सकता। उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक होने का इतना शौक था, अल्लाह के रास्ते में निकलने का इतना शौक था कि वो वहां से वापस गए तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। उस अल्लाह ताला को उनकी ये कैफियत इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनके बारे में आयात नाजिल फरमाई। शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जो 7 सहाबा ये जो वापस गए थे, अल्लाह ने इनके बारे में आयात नाजिल फरमाई। हजरत अब्बास ने, हजरत उस्मान ने और एक और सहाबी हजरत यामीन रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने उनके लिए सवारियों का इंतजाम कर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और सहाबी हैं, उन्होंने जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आ रहे हैं और आके अर्ज करते हैं हमें सवारी दे, और सवारी का कोई इंतजाम नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते हैं कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं, और सहाबा वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या जाके मांगूं। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम यूं ही खाली वापस जा रहे हैं, सारी सवारियां तकसीम हो चुकी हैं। वो रात को अल्लाह के सामने खड़े हो गए। अबू अलिया रजी अल्लाह तआला अन्हु इनका नाम है। रात को अल्लाह के सामने खड़े हो गए और अल्लाह के सामने रो के कहते हैं कि या अल्लाह तू जानता है तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे रास्ते में खर्च करने की तरगीब दी है, अपील की है, लेकिन मेरे पास तो माल की एक कौड़ी भी नहीं। या अल्लाह मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी जान है और मेरी इज्जत है, मैं अपनी इज्जत और अपनी जान को ही तेरे रास्ते में सदका करता हूं, तो मेरी जान को कबूल फरमा ले, मेरी इज्जत को अपने रास्ते में सदके के तौर पे कबूल फरमा ले। रात को रोता रहा ये अल्लाह का बंदा। सुबह फजर की नमाज पढ़ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के खड़े हुए, फरमाया भाई रात को किसने अपनी जान का सदका किया है, किसने अपनी इज्जत का सदका किया है? ये डरे डरे अबू अलिया अंसारी खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैंने सदका किया है, मेरे पास और तो कुछ है नहीं था, मैंने अल्लाह के सामने अपनी जान ही पेश कर दी, अपनी इज्जत ही पेश कर दी। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे सदके को कबूल फरमा लिया है। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन हालात के अंदर ग़ज़वा तबूक के लिए निकल खड़े हुए और एक बहुत बड़ा लश्कर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचते हैं, सिर्फ 3 सहाबा ऐसे थे जो मुखलिसीन थे, बदर के शरीक शुराका सहाबा में से थे, लेकिन उनसे थोड़ी सी गफलत हो गई और बड़ों से गलतियां हो जाया करती हैं। उनसे थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन वो गलती बाद में उनके लिए इतनी बड़ी रहमत साबित हुई। वो तो बाद में पता लगा उनसे गलती हो गई कि वो ये सोचते रहे कल निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, कल निकलते हैं, बस इसी कल शाम इसी में वो रह गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा तबूक से वापसी हो गई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے، راستے کے اندر ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ذوالبجادین۔ ذوالبجادین، بجاد عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، ان کو ذوالبجادین، دو کپڑوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جب یہ اسلام لائے اور انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی، ان کے چچا کو پتہ لگا، ان کے چچا نے ان سے سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ ان کی ماں کو ان پہ رحم آیا، ایک پرانا کمبل اپنے بیٹے کو دیا کہ اپنا صدر چھپا لے، اپنا جسم چھپا لے۔ انہوں نے اس کمبل کے دو حصے کیے، ان دو حصوں میں سے ایک کی تہبند باندھ لی اور ایک کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی آپ کون ہیں؟ یا رسول اللہ، میرا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن اب میں موحد ہوں، اب میں عبداللہ بن چکا ہوں۔ یہ لفظ عبداللہ کتنا ان پہ صادق آ، فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے۔ یہ صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے سفر میں شریک ہیں۔ غزوہ تبوک کے سفر میں ذوالبجادین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، کافروں سے مقابلہ کرتے کرتے میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کی چھال آپ کے پاس تھی، وہ ذوالبجادین کے ہاتھ پہ باندھی اور فرمایا کہ یا اللہ میں ہر کافر کی تلوار ذوالبجادین کے جسم پر حرام قرار دیتا ہوں، ہر کافر کے لیے حرام قرار دیتا ہوں کہ وہ ذوالبجادین کا خون بہا سکے۔ انہوں نے تڑپ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو یہ دعا کروا رہا ہوں کہ آپ میرے شہید ہونے کی دعا کر دیجئے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کافر کی تلوار مجھے ٹچ نہیں کرے گی؟ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں طبعی موت بھی مرتا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ گویا اشارہ فرما دیا کہ ذوالبجادین تلوار کی نوبت نہیں آئے گی، تو ویسے ہی طبعی موت شہید ہو جائے گا۔ ان کو بخار ہوا اور اسی بخار میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود قبر میں اتارا اور فرمایا، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ان کی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت موقع پہ کھڑا ہوا تھا جب میں نے دیکھا کہ ذوالبجادین کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا ہے اور ان کے لیے یہ کلمات اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرما دیے، تو میں نے تمنا کی اے کاش اس قبر میں مجھے اتارا جاتا، یہ میری قبر ہوتی اور مجھے اتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ گواہی دی، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں تبوک کے مقام پر اور کیسر روم کی ساری اکڑ اللہ پاک خاک میں ملا دیتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا، وہ تو بھی سوچ رہا تھا کہ میں مدینے پر حملہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر کو لے کر اس کی سرحد پہ پہنچ گئے تو فوراً وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور اللہ نے اس کے ذہن میں ایسا رعب ڈالا، اس کی فوجیں پسپا ہو گئیں اور وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو یہ بتایا جائے، دکھایا جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم تمہارے مال و دولت، ہم تمہارے اسلحے، ہم تمہاری حکومت سے بالکل بھی خائف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ مسلمان ڈرا نہیں کرتا، وہ آگے بڑھ کے لڑا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کے مقابلہ کیا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں قیام فرمایا، آپ ان کے ملک کے اندر تشریف نہیں لے کے گئے، چند دن وہاں قیام فرمایا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب جب واپس آئے تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، ان میں سے اکثر منافقین تھے۔ صرف 3 سچے مسلمان تھے جن سے کوتاہی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک سفر نہیں ہو سکے۔
باقی منافقین تھے، آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، منافقین کی ایک لائن لگ گئی، کوئی آ کے کہتا ہے جی کہ میں بیمار تھا اس لیے نہیں جا سکا، میرا ابو بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، کوئی آ کے کہتا ہے میرا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ، جو بھی آ کے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے یہ سچا مسلمان ہے یا یہ منافق ہے، آپ اس کی بات کو سن کے اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کوئی اس پہ سزا، کوئی اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرما رہے، بس سن رہے ہیں، وہ اپنے اپنے آزار پیش کر کے جا رہے ہیں۔ تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین بدری صحابی ہیں، اور یہ اسی کشمکش میں پیچھے رہ گئے کہ شام کو نکلیں گے، کل نکلیں گے، تیاری تھوڑی سی کو اور کر لیں، بس اسی کشمکش میں ان سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، بھول ہو گئی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں نہ جا کے مل سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی۔ یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، آقا کو پتہ ہے کہ یہ میرے سچے غلام ہیں، یہ صدق دل سے ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ میرے بدری صحابہ ہیں۔ فرمایا ہاں بھائی تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے باتیں تو بڑی بنانی آتی ہیں، میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے بڑے عذر پیش کر کے آپ کے سامنے بری ذمہ ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے تو میں بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں آپ کے سامنے غلط بیانی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ کعب غلط بیانی کر رہا ہے، یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بس یہ سوچ رہا تھا کل نکلتا ہوں، پرسوں نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، شام کو نکلتا ہوں، اسی کشمکش میں لیٹ ہو گیا، میں آپ سے اپنے جرم کو چھپا نہیں رہا، اقرار کر رہا ہوں۔ دوسرے ہلال بن امیہ نے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم نے، انہوں نے بھی سچا اقرار کیا، یا رسول اللہ لیٹ ہو گئے، آپ کی دعوت میں لبیک ہم نے کہنا تھا، بس وہ ہم سے غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، باقی ہمارا کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ شریک نہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب اللہ تعالیٰ جانے اور تم جانے، اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اور پورے مدینے میں اعلان فرما دیا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا۔